میں ماسک تقسیم کر رہا تھا لوگوں کو، تو ایک بندہ آیا، اس نے سائیکل پہ چھوٹی بچی کو بٹھایا ہوا تھا، کوئی 3-4 سال کی بچی ہوگی میرا اندازہ ہے. تو وہ میں نے اس کو جب ماسک دیا تو وہ دکان والے کے سامنے ایک بندہ نا آٹے کے تھیلے لے کے 2 اپنی موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوا تھا. وہ سائیکل والا اسے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ آٹا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ فلاں دکان ہے وہاں سے لے کے. میں اس کا اچھا یار میں تو نا کافی دیر سے گھوم رہا ہوں، 4 گھنٹے سے گھوم رہا ہوں اور میرے گھر میں آٹا نہیں ہے. ہائے ہائے. اب اسے وہ کہہ رہا تھا نا آٹا نہیں ہے. 4 سال کی بچی ہوگی میرا اندازہ ہے، یا 5 سال کی ہوگی اندازہ میرا. بیٹھی ہوئی تھی سائیکل پہ، آگے بچی نے اس نے بٹھایا ہوا تھا. بچی اس آٹے کو نا حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور بچی کے یہ الفاظ تھے، بچی کے 4 سال یا 5 سال کی بچی ہوگی میرا اندازہ ہے. بچی کے یہ الفاظ تھے، پاپا وہ آٹا ہے نا یہ لے لینا، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر درجنوں تھیلے رکھ لیے اسٹاک کر کے، ان کا کیا بنے گا جو کلو آٹا لے کے جا کے اپنے بچوں کی روزی بناتے تھے یار. جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر 4 مہینے کا 6 مہینے کا اسٹاک کر لیا. تیرے پاس تو اللہ نے دیے ہوئے پیسے ہیں نا یار، تو مدد کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کی. کیا تو یہ مدد کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کی؟ ان سے پوچھ کے دیکھو جو بیچارے کلو آٹا لاتے تھے اسی سے 2 کلو آٹا لا کے پکا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور آج ان کو مارکیٹ سے آٹا بھی نہیں مل رہا. خدا کے واسطے یہ ذخیرہ اندوزی ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ ذخیرہ اندوزی کر کے اور اس کو مہنگے داموں بیچیں. یہ بھی تو غریبوں کا حق مار رہا ہے نا. تجھے تو اللہ نے دیا ہے، تجھے تو پھر بھی کہیں سے مل جائے گا. ان بچوں کا بیچاروں کا کیا بنے گا جن کے گھر میں اس وقت آٹا بھی نہیں اور مارکیٹ سے بھی نہیں مل رہا؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، ہم کوئی قوم ہے یار؟ یہ اپنے گھروں میں ہم نے 4 مہینے کا 6 مہینے کا سٹاک کر لیا ہے. اللہ اکبر. خدا کے واسطے میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، یہ وہ بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں نا. پاکستان کے اندر رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کھانا پینا تو اس کی ضرورت ہے نا. ہمارے ملک کا شہری تو ہے نا، اس کو رہنے کا حق تو ہے نا، کھانا پینا تو اس کو دینا چاہیے نا. وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے. خدا کے واسطے یہ جو لوگوں نے گھروں میں سٹاک کر لیا، اتنا 4 6 مہینے کا سامان سٹاک کر لیا، اللہ کا واسطہ ہے وہ غریبوں کی مدد کرو. ایک طرف ہم لاکھوں روپے کا مال غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں، دوسرا ہم نے مارکیٹ سے آٹا اٹھا کے اور 6 مہینے کا سٹاک کر لیا. کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، آٹا شارٹ ہو گیا، جو عام ادویات ہیں، دوائیاں جو ہیں وہ شارٹ ہو گئیں کیونکہ امیر لوگوں کے پاس پیسے تھے اٹھا کے لے گئے. ماڑے بندے کے پاس پہلے تو پیسے نہیں، اگر پیسے ہیں تو پھر میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں مل رہی. ہائے میری اس قوم کا کیا بنے گا یار. وہ گدھا ریڑھی چلانے والا میڈیکل سٹور کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو وہ اسے جا کے کہہ رہا تھا کہ یار یہ فلاں دوائی دے دو، میری والدہ کے لیے دوائی ہے. تو اس نے کہا یہ دوائی نہیں ملی. اس نے کہا مجھے تو عرصہ ہو گیا یہاں سے لیتا. اس نے کہا آج دوائی شارٹ ہو گئی ہے. تو وہ نا اپنی گدھا ریڑھی پہ بیٹھ کے نا تو کیا کہہ رہا، کہتا واہ میرے مال کا ایسے امتحان چی تو انہوں پڑھا سی کہ پہلے پیسے مانگ کے لیا ہوں دوائی نہیں لبدی پئی. خدا کے واسطے ہمیں مدد کرنی چاہیے ایسے حالت میں. پتہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، کبھی چیک تو کریں ہمارے دین کو. دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ پتہ کیا ہوا تھا جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ مسلمانوں کو ہدایت دے دے. جب گئے نا ہجرت کر کے تو جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے اپنے ایک مکان دے دیا. ہائے ہائے ہائے. جس کے پاس 2 دکانیں تھیں اپنی ایک دکان دے دی. جس کے پاس 2 سواریاں تو اس نے اپنی ایک سواری دے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جو کوچوان تھا نا، مطلب وہ ریڑھی چلانے والا، گدھا ریڑھی چلانے والا، وہ اپنی ریڑھی پہ بیٹھ کے تو اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا واہ مالکا یہ بھی دین دکھانے سی، پہلے میرے کو پیسے کوئی نہیں سی، وہ مانگ کے لے آئے تھے، ان دوائی نہیں لبدی پئی. خدا کے واسطے یہ کام چھوڑ دو یار. کچھ نہیں ہوتا. اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اپنے رب پہ توکل کرو. کچھ نہیں ہوتا کرونا وائرس سے اگر آپ پرہیز کر لو تو. توکل کرو اللہ پر. یہ کھانے پینے کی اشیاء ہے نا ہماری، دیکھیں وہ شارٹ ہو گئی. بیکری کا سامان شارٹ ہو گیا، دودھ نہیں مل رہا مارکیٹ سے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے، دودھ پینے والے بچے، ان کو دودھ نہیں مل رہا. سوچے نا میرے بھائی، مارکیٹ سے دودھ شارٹ کر لیا.
ایسا نہیں ہوگا تیرا سارا کچھ اسٹاک پڑا رہے اور تجھے موت آ جائے. خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ بغیر توبہ کے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے بھی اب گزارش کرنا چاہوں گا. ہر چیز جو ہے ذخیرہ اندوزی کر لی کہ مہنگی کر کے بیچیں گے، مہنگی کر کے بیچیں گے. اچھا تو نے مہنگی کر کے بیچ لی، جب سارا کچھ بک گیا، پیسہ بھی تیرے گھر میں آ گیا، اگر تجھے موت آ گئی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ذرا یہ بھی دیکھ لینا. تو اللہ نے تجھے دیا ہے تو خدا کے واسطے غریبوں میں بانٹ، تو ان کی روزی کا خیال کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر.